سلام کے بعد عرض ہے کہ سلطان الاسکار کا طریقہ فرمائیے جزاکم اللہ خیر. خواب نور ملګرو تپوس کړی بعضې ملګري زمونږ احباب هغو په پښتو هم نه پوهېږي خو هغوی تپوس کوي نو دې ملګري دپاره هم هغوی دپاره مختصر وایم درته سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کل واڑے جو جتنے بھی اسباق ہے کل وہ تو زیادہ ہے لیکن اس میں بعض لطائف ہے بعض مراقبات ہے اور بعض اسباق ہیں. پہلے لطائف ہوتے ہیں. لطائف 7 ہوتے ہیں اور 5 لطائف جو ہے اس میں عالم امر کے ہوتے ہیں اور 5 لطائف وہ عالم خلق کے ہوتے ہیں. لطائف عالم امر والے جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے. یہ 5 لطائف ہے. یہ سینے کے اندر ہے، انسان کے سینے کے اندر ہے. سالک ہو یا نہ ہو اس کے اندر یہ 5 لطائف موجود ہے. لیکن سالک محنت کرتا ہے اور جو سالک نہیں ہوتا ہے اس کا اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ لطائف مراقبات سے وہ صاف ہوتے ہیں، نورانی بن جاتے ہیں. ان لطائف پر توجہ سالک کے لیے ضروری ہے. پہلا لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ قلب ہے. ہر انسان کا لطیفہ قلب وہ اس کے بائیں پستان کے 2 انگشت کے فاصلے پر نیچے کے مقام پر واقع ہے. یعنی 2 انگشت 2 گتلاندے بائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر لطیفہ قلب ہے. یہ جہاں پر بندہ فقیر سالک کے لیے انگلی رکھتا ہے اسی جگہ لطیفہ قلب ہوتا ہے. لیکن پہلو کی طرف یہ نیچے ہے، پہلو کی طرف یہ جو ہے پہلو ہے اسی طرف تھوڑا اسی طرف یعنی یہ لطیفہ قلب ہے. پہلے لطیفہ میں جو ہے مراقبہ ہے اور مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سالک آنکھیں بند کر کے زبان کو تالو سے لگا کر یہ سوچ لیا کرے اور یہ توجہ دے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے انوارات، تجلیات اور فیوزات کی بارش کی طرح نزول ہو رہی ہے، بارش کی طرح. اور میرے دل پر اور میرے لطیفہ قلب پر وہ انوارات وہ میرے شیخ اور میرے مرشد کے ذریعے میرے دل پر وارد ہوتے ہیں اور میرے شیخ کے واسطے سے مجھے وہ فیوزات ملتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میرا دل صاف ہو رہا ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پر بے شمار بسیار اور بار بار یہ کرتا ہے کہ اللہ 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 اللہ. میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یعنی میرا دل بزبان دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ 10 منٹ 15 منٹ اچھا ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 10 منٹ تو کم از کم مراقبہ ہونی چاہیے. اس میں آنکھوں کو زور نہیں دینا چاہیے، بس آنکھیں تھوڑے بند کر کے ذہن اور سوچ پر زور دے کر بجائے اعضاء کے ذہن پر اور سوچ پر زور دے کر یہ تصور کرے. بعض ساتھی جو ہے وہ آنکھوں کو زور دیتا ہے، وہ جسم کو زور دیتا ہے اور وہ مٹھی بند کر دیتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، بس بالکل آرام سے بیٹھنا چاہیے. جس طرح بھی سہولت ہو اسی طرح بیٹھنا چاہیے. اگر میری طرح جو میں ابھی بیٹھا ہوں 4 زانوں یہ بھی ٹھیک ہے. اگر قاعدہ کی شکل میں تکلیف نہ ہو اسی طرح کی سے بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی عذر ہو اور بندہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتا ہے تو پھر با ارادہ مراقبہ کی ارادہ سے تکیہ لگا کر بھی بیٹھنا کوئی عیب نہیں ہے. دیوار کو تکیہ یا تکیہ کو تکیہ لگانا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نیند کے ارادے سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر بلا اختیار نیند آ جائے اور اس کے بعد دوبارہ آنکھیں کھل جائے تو پھر مراقبہ شروع کرنی چاہیے. سمجھتے ہو آپ؟
یہ طریقے سے مراقبہ کرنی چاہیے سالک کو، 4 مہینے تک یہ مراقبہ ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ صرف اور صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا اصطلاح ہے، اور سلسلوں میں اور اصطلاحات ہے اور طریقے ہیں، یہ صرف نقشبندی حضرات کے لیے ہے۔ اس میں توجہ ہوتا ہے، توجہ ڈالتا ہے سالک بار 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 بار، ہر روز 2 دفعہ 3 دفعہ 5 مرتبہ، آدھا گھنٹے تک، 20 منٹ تک، 10 منٹ 15 منٹ تک، تو اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اور اس کی توجہ بھی وہ برابر ہوتی ہے، اور اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے اور توجہ ہوتی ہے۔ مرشد کا بھی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اس کا بھی مرشد کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ مجھے شیخ سے فیض مل رہا ہے، اور شیخ کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے دل سے جو انوارات اللہ کی فضل سے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، تو میرے سارے سالکین اور مریدین کو میرے مرشدین کی وساطت اور ان کی برکت سے اس کے دل میں ہو رہا ہے اور دل میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ طریقہ ہے مرید کے لیے، یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت یہ تصور رکھے کہ میرے دل پر اللہ جل شانہ کی جانب سے انوارات وہ نازل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، لیکن وہ لطیفہ قلب کا نہیں ہے، وہ ہے وقوف قلبی۔ سالک اگر کسی بھی لطیفہ میں ہو، کسی بھی مراقبہ میں ہو، لیکن وہ کھلے آنکھ کو یہ تصور رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس وقت میرا دل صرف اور صرف اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ تصور رکھنی چاہیے، میرا دست، میرا بازو، میرا ذہن، میرا سوچ جو بھی کام کر رہا ہے، لیکن میرا دل اپنا کام کر رہا ہے۔ دست درکار دل بیار، دست بکار دل بیار، یعنی میرا بازو، میرا دست اور میرے ہاتھ یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ اپنے محبوب رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور ابھی وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن یہ کھلے آنکھوں سے ڈرائیونگ کی وقت بھی کر سکتا ہے، کسی اور کام کے وقت بھی کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اور یہ سلطان الاذکار کا پوچھ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا لطیفہ جو ہے وہ ہے لطیفہ روح، وہ دائیں پستان کے نیچے ہے، دائیں پستان کے نیچے، یعنی جو بائیں پستان کے نیچے تھا ابھی دائیں پستان کے نیچے ہے روح، اور روح میں جو بھی یہی مراقبہ ہے، یہی مراقبہ لطیفہ روح میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لطیفہ سر ہے، تیسرا لطیفہ، وہ بائیں پستان کے اوپر ہے، لیکن بالکل اس کے اوپر نہیں ہے، ایسا ہے، یعنی جس طرف پہلو کی طرف لطیفہ قلب ہے تو اس کے اوپر جو دائیں پستان کے ہے، لیکن سینے کی طرف وہ لطیفہ سر ہے۔ پھر چوتھا لطیفہ جو ہے وہ بھی سینے کی طرف ہے لیکن دائیں پستان کے اوپر ہے، اور اسے لطیفہ خفی کہتا ہے، لطیفہ خفی۔ اور پانچواں لطیفہ جو ہے وہ بالکل وسط سینہ اور سینے کے درمیان یہاں پر واقع ہے، اسے کہتا ہے لطیفہ اخفا۔ یہ 5 لطائف ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا لطیفہ ہے وہ آبرو کے بالکل درمیان میں، یہاں پر پیشانی کے بالکل درمیان میں وسط پیشانی پر ہے، اور اسے کہتا ہے لطیفہ نفس۔ اور 7واں لطیفہ جو ہے وہ بالکل سر کے درمیان پر ہے، یہاں پر، اسے کہتا ہے لطیفہ قالبیہ، اور جو ساتھی نے کہا ہے سلطان الاذکار بھی کہتا ہے۔ اس لطیفے کی خاصیت یہ ہے کہ لطیفہ سلطان الاذکار اور لطیفہ قالبیہ جو بھی کہتا ہے دونوں نام ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے سارے بدن اور سارے جسم میں ہر بال سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اور یہ انہی دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گرمیوں میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مراقبے کی وجہ سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور انہی دنوں تو حرارت کوئی نقصان نہیں بلکہ حرارت رکھنی چاہیے کیونکہ سردی ہے، تو انہی دنوں ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے تھے ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ کہ
کہ اگر گرمیوں میں ہو تو بعض بزرگ تو اس کے لیے دریا میں جاتے تھے اور دریا میں بیٹھ کر یہ مراقبہ کرتے تھے، اتنی گرمی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ باقی ساتھیوں، جتنے بھی مراقبے ہیں اس میں توجہ رکھنی چاہیے، اور ہمارا سارا سلسلہ جو ہے وہ توجہ، محبت اور صحبت شیخ پر موقوف ہے، یعنی صحبت شیخ کرنی چاہیے جو بھی سہولت ہو اس کی وجہ سے، اور باقی جو ہے مراقبے ہیں وہ بعد میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ بہت لمبے ہیں، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔